بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس جائز خواہش کو ماننے کے بجائے شوہر پہلے تشدد کا نشانہ بناتا رہا، پھر گولی مار کر اس کی جان تک لے لی۔ یہ الفاظ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے رہائشی نور محمد کے ہیں، جن کی بیٹی آمنہ بی بی کو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر ہلاک کر دیا۔ کوئٹہ کے امیر محمد دستی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او جاوید بزدار نے بی بی سی کو بتایا کہ 2 اکتوبر کی رات پیش آنے والے اس واقعے کے بعد مقتولہ کے شوہر کے خلاف تعزیرات پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، تاہم ملزم سے قبل ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہی بی بی سی کو بتایا کہ ملزم کے ماموں سے ابتدائی تفتیش کی گئی، جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ خاتون کو ان کے شوہر نے ہی گولی ماری تھی، جس سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ مقتولہ آمنہ بی بی کون تھیں؟ آمنہ بی بی کوئٹہ شہر کی رہائشی اور سردار بہادر وومن یونیورسٹی میں بی ایس سی ایجوکیشن کے پہلے سیمسٹر کی طالبہ تھیں۔ ان کے والد حاجی منظور احمد جو ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ آمنہ بی بی کی عمر صرف 20 سال کے لگ بھگ تھی، جن کی 1 سال قبل شادی کی گئی تھی۔ بیٹی نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی پر آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تاہم ایف ایس سی کے بعد ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکا، جس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے خود سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کا انتخاب کیا اور وہاں بی ایس سی ایجوکیشن میں داخلہ لیا۔ بیٹی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن سسرال والے چاہتے تھے کہ شادی جلدی ہو۔ میری بیٹی نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اس کی خواہش پر شوہر اور سسرال والوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ شوہر نے یہ کہا کہ وہ خود آمنہ کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئے گا۔ شادی کے بعد شوہر کا رویہ بدل گیا۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ شادی کے بعد آمنہ بی بی کے شوہر کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس نے آمنہ کو کہا کہ اب وہ پڑھائی چھوڑ دے۔ بیٹی کے انکار پر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حاجی منظور احمد کے مطابق ان کو شادی کے 4 ماہ بعد علم ہوا کہ آمنہ بی بی پر ان کا شوہر تشدد کرتا ہے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو اپنی چھوٹی بہن جو کہ میٹرک کی طالبہ ہے، اس کے ساتھ جوس پینے گئی۔ باتوں باتوں میں اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ شوہر کا رویہ درست نہیں اور وہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے۔ چھوٹی بیٹی جب گھر آئی تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ بہن پر کس طرح تشدد ہو رہا ہے۔ حاجی منظور احمد نے بتایا کہ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیا۔ ایک دن ہم داماد کے گھر گئے تو میری بیٹی پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جب ہم بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے کان پر پردہ متاثر ہوا ہے۔ اس کا شوہر علاج کے لیے کراچی بھی لے گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ اپنی بیٹی پر تشدد کے ایک اور واقعے کے بعد حاجی منظور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ کچھ عرصے قبل آمنہ کے شوہر نے سیٹلر ٹاؤن والے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے آئیں گے اور اس رشتے کو ختم کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو کسی خون کے بدلے میں تو ان کو دیا نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میری بیوی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لیے کہا تو اس کے شوہر نے بیٹی کی کمپٹی پر پسٹل رکھ کر کہا کہ اگر اسے لے جانے کی کوشش کی تو وہ اسے یہاں ہی گولی مار دے گا۔ چونکہ میں اور میرے دوسرے مرد رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے اور جب ہم نے بات سنی تو ہم اس کمرے میں گئے اور ان کو بتایا کہ خواتین پر اسلحہ تاننا کہاں کی بہادری ہے، اگر مارنا ہے تو ہمیں مار دو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو لے کر جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اسے لے جائیں گے تو قرآن مجید لا کر منت سماجت کی گئی کہ وہ اس پر آئندہ تشدد نہیں کیا جائے گا۔ آمنہ کو دعا کرتے ہوئے گولی ماری۔ حاجی منظور احمد نے دعویٰ کیا کہ 12 اکتوبر کو ان کا داماد ان کی بیٹی کو اپنے ماموں کے گھر لے کر گیا، جہاں اس پر ایک بار پھر تشدد کیا گیا۔ میری بیٹی کو 9:30 بجے کے بعد اس وقت گولی ماری گئی جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہی تھی۔ حاجی منظور کے مطابق ان کی بیٹی پر
9mm पिस्टल से फायर किया गया और गोली बाएं कनपट्टी पर मारी गई थी, जो कि दाईं जानिब से निकलती हुई दीवार में लगी। हाजी मंजूर को अगले दिन 3 अक्टूबर की शब इत्तला मिली कि उनकी बेटी की लाश हॉस्पिटल में मौजूद है। जब मैं सिविल अस्पताल पहुंचा तो बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? हाजी मंजूर अहमद के मुताबिक पुलिस की जानिब से उन्हें बताया गया कि मुलजिम फरार हो गया है। उनका कहना था कि वारदात के बाद मुलजिम अपनी गाड़ी में क्वेटा के शुमाल में कचलाक की जानिब निकल गया था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी हादसे से दो चार हुई। गाड़ी को वहां छोड़कर वो फरार हो गया था। अमीर मोहम्मद दस्ती पुलिस स्टेशन, जहां खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, के SHO जावेद बुज़दार ने उस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलजिम की गाड़ी पुलिस ने तहवील में ले ली है। SHO जावेद बुज़दार ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उनका कहना था कि खातून की हलाकत का वाक़या मुलजिम के मामू के घर में पेश आया था। मुलजिम के मामू से तफ्तीश की गई है और उन्होंने बताया कि खातून को उनके शौहर ने गोली मारी है। वाक़े के बाद मुलजिम के घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। हमारी कोशिश है कि मुलजिम तक पहुंच जाए। SP सदर नमीद आलम ने BBC से बात करते हुए कहा कि अब तक की तहकीकात में ये सफाकाना कत्ल का एक वाक़या नजर आता है, जिसमें मकतूला को नमाज पढ़ने के मौके पर मुलजिम ने फायरिंग करके हलाक किया। उनका कहना था कि तहकीकात और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और इस खदशे के पेश नज़र कि मुलजिम कहीं बैरून मुल्क फरार न हो पाए, FIA से भी राब्ता कर लिया गया है।